والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں صدر ذی وقار مہمان حساب اور بزم مدنی کے روشنفتہ پھولو دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قرۂ ارض ابتدائے آخری نشی سے حق و باطل کی رزم گا رہی ہے جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی اور جیسے ہی اس نے اپنی پرنور شعاعوں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم اسلام کو ہدایت کا چراغ دکھایا اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ کی طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئی لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حضرات آج کا حال اشکبار ہے آہو بکا کر رہا ہے چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے اپنی بیچارگی و بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امٹ رہا ہے فلسطین کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے اس وقت کوئی پت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے روشن فلسطین ان کے لیے مادم کدہ بنا ہوا ہے نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں تاریخ کا بدترین ظلم سے کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وقت سے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا لیکن آج وہی اسرائیل اور وہی امریکہ باشندگان فلسطین اور عراق و ایران کی جلا وطن کر رہا ہے ان کی زمین و جائیداد اور گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے ایک میزائل سے کئی محلوں کو غبار راہوانہ کر اڑایا جا رہا ہے مسجد اقصی کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم کے خلاف صدا بلند کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کفن میں محفوظ فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانان عالم کی غفلت کو شکوانہ کر رہے ہو خون میں لتڑے ہوئے بچوں کی آئے غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہو مغلوب دختران اسلام کی عصمت بچاؤ کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکراتی ہو غاصب یہود کی دغابازی اور ہر دھرمی دنیا بھر کے غجبور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو انہیں دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہے جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں رکھتی دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے رخصاف اٹھتی ہے بدن پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں رشتہ اسلام کا جو دھارے مارتا ہے انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہے ایسے حالات میں زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے حضرات آج مسجد اقصی شیطانوں کے ناپاک پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ پھر توحید پرستوں کی پیشانیوں کے لیے تڑپ رہی ہے اربودی کی آہٹ سننے کے لیے ترس رہی ہے مسجد اقصی سے محبت کے جرم میں بے شمار بزرگ رہنما سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں محبان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ہے تمہاری نہیں ہے کیا وہ خدا کا گھر نہیں ہے کیا اسلام نے ہم کو شاعر اسلام کی تحفظ کی عظیم ذمہ داری نہیں دی ہے دشمن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا جرم ہمارا ہے مجرم ہم ہے نبی جہاد دے کر گئے تھے نبی تلوار دے کر گئے تھے نبی گھوڑے دے کر گئے تھے لیکن ہم ان تمام کو پس پشت ڈال دیا یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تقدیر نہ ہوگی داستانوں میں سامعین کرام کیا عراق کی آزادی اور اسلام کی بقا کے لیے بجانے والے شہیدوں کا خون عالم اسلامی کی بیداری کے لیے کافی نہیں کیا تمہیں ابھی اور انسانی لاشوں کے ڈھیر دیکھنے ہیں اور امریکہ کو صدام کا سر چاہیے تھا وہ اس کے قبضے میں امریکہ کو عراق کے تیل کی دولت چاہیے تھی وہ بھی اس کے قبضے میں امریکہ کو ساری دنیا پر اپنی خوف کو برقرار رکھنے کے لیے افغانستانوں کی تباہی و بربادی چاہیے تھی وہ بھی اس کے قبضے میں فلسطینیوں کو کمزور کر کے اسلام دشمن اسرائیل کو طاقتور بنانا ایک دیکھنا خواب تھا اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے لیکن کیا ہمیں اب یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ امریکہ اس زمانے کا خدا ہے ہماری روح اس کی مٹھی میں ہے ہماری زمین اس نے خرید لیا ہماری
نہیں، ہم انصح کی طاقت سے ٹکرا جائیں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ ملت اسلامیہ کے فرزندو، تم ہی تو ہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا، پھر یہ لیت ولعل کیوں، یہ چوچرا کیوں؟ آؤ اور اتار دو غفلت کی چادر اور پہن لو عقل و ہوش کی زرہ، اتار دو بزدلی کی قبا اور باندھ لو سر پہ کفن، چھوڑ دو عیش و آرام کے بستر کو اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقت کو، روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا